السلام علیکم پیارے دوستو، احمد اسلامی پوائنٹ کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کی رکھوالی کے طور پر کتا پالنے کی اجازت ہے، البتہ شوقیہ پالنا جائز نہیں۔ نیز شوقیہ پالنا اللہ کی رحمت سے دوری اور اعمال کے تباہ و برباد ہونے کا باعث ہے۔ کتا پلید جانور ہے اور ان جانوروں میں شامل ہے جو درندہ صفت ہیں۔ گھر میں کتا موجود ہو، اس گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے، ذکر قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے، اور ایسی دیگر عبادات جن میں فرشتے آتے ہیں یا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو، کیا یہ رحمت کتے کے جانے کے بعد نازل ہوتی ہے؟ حدیث میں کتا پالنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو یا تصاویر ہوں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنے والے کے اعمال میں سے روزانہ ایک رات کم کر دیا جاتا ہے، لہٰذا کتوں کو گھروں میں رکھنا خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے۔ اس لیے شوقیہ طور پر کتے پالنے سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ کتے نہیں پالنے چاہیے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کمی کر دیتا ہے۔ لیکن کسی مکان میں کتے کا وجود نماز کی صحت کے منافی نہیں۔ گھر میں کتے کے ہوتے ہوئے نماز، تلاوت اور دیگر عبادات درست ہیں۔ یہ عبادات انجام دیتے رہیے۔ رحمت کے فرشتے عموماً اعمال لکھنے پر مقرر فرشتوں سے جدا فرشتے ہوتے ہیں۔ کتے یا کسی عارض کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہ آنے کے باوجود انتظامی امور اور فرشتوں کا نزول آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اگر آپ خود کتے کو گھر سے باہر نکالنے کا اختیار نہیں رکھتے تو حکمت سے مثلاً کسی بڑے سے کلوا کر یا کسی بڑے آدمی بزرگ کو کہہ کر کتے کو نکالنے کی تدبیر کی جا سکتی ہے۔ اپنے گھر سے کتے کو نکال سکتے ہیں تاکہ رحمت کے فرشتوں سے محرومی نہ ہو۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین ہیں، وہ تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کو اٹھوایا گیا، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں کتا یا تصویر موجود ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ گھر والے جو کتا پالتے ہیں تو روزانہ ان کے اعمال میں ایک رات کی کمی ہوتی ہے، مگر وہ کتا جو شکار کے لیے ہو یا فصل یعنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا مواشی کی حفاظت کے لیے کتا پالتے ہیں، وہ جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف شکاری کتا یا اپنے گھر اور مال کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اس کے علاوہ
بلا ضرورت کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں حدیث شریف پر عمل کرنا چاہیے اور شوقیہ کتا پالنے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہو سکیں۔